अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बड़े आप उलमा हैं और ख़ुसूसन तख़स्सुस के स्टूडेंट हैं। मैं तो एक बड़ी छोटी सी जो फ़ील्ड है मीडिया, यानी वो आजकल थोड़ी सी अहम हुई है। देखें, मुख्तसर, क्योंकि वक्त हमारे पास मुख्तसर है, मैं बड़ी 2 से 3 बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमारे यहाँ, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है, डॉक्टरेट किया है, कि जो मैस कम्युनिकेशन है या कम्युनिकेशन स्टडीज़ है ना, उसका सिर्फ एक पोर्शन है जर्नलिज़्म, जो कि हम न्यूज़ मीडिया देखते हैं, खबरों पे तबसरा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं आज ये बात करना चाहूँगा कि जो कम्युनिकेशन स्टडीज़ हैं या मुआशरे पे जो इबलाग असल अंदाज़ होता है ना, उसकी और कई डायमेंशंस हैं। पब्लिक रिलेशन है, यानी जिसको तल्लुकात आमा आप कह लें। इसी तरह उसके अंदर क्राइसिस मैनेजमेंट है, उसके अंदर बहुत सी और चीज़ें हैं। देखिए, जो मीडिया है ना, ये जो खबर जब सामने आ जाती है, शायद ये एक हिस्सा होता है कि जब पूरी प्लानिंग के साथ कोई चीज़ सामने आ जाए या कोई वाक़या हो जाए। लेकिन जो माशरे को ज़्यादा चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं वो पब्लिक रिलेशन और इसी तरह जो मीडिया प्लानिंग के फेजेस होते हैं ना, वो कर रहे होते हैं। अच्छा, हमने जो बात करनी है वो ये है कि मीडिया जो है, क्योंकि अब इस्तेमाल ये शायद इतने बड़े इशू नहीं रह गए। अब आपके पास टूल्स भी हैं, एप्स भी हैं, कोई ख़ास राज भी नहीं है। आप अपने ही फेसबुक आईडी पे या अपने यूट्यूब चैनल से चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात बहुत प्लान चीज़ें भी नहीं भी होती हैं। कहीं भी वाक़या होता है और एक मोबाइल की फुटेज ही पूरा बयानिया बदल देती है या रख देती है। देखिए, बहुत छोटी सी चीज़ जो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप माशाल्लाह एक्सपर्ट्स बन चुके हैं या बनने वाले हैं, कि जो अभी रिसेंट वाक़या हुआ, हम यहाँ से शुरू करेंगे और चंद वाक़यात को लेके बात करेंगे कि मीडिया 2 चीज़ों की गेम है, एक टाइम, एक स्पेस। कितनी बरवक्त और कितनी स्पेस आपने ले ली। और सच्ची बात यह है कि जो टाइम को बरवक्त यानी जल्दी यूज़ कर जाता है और स्पेस ले लेता है, शायद उसी का बयानिया हिट हो जाता है। मसलन, क्योंकि हमारी फील्ड है, हमने इसकी बड़ी प्रैक्टिस की। अब हम 2-4 मिसालें भी अगर उसकी बात करें, देखें, और इसके साथ एंगलिंग, यानी जो स्पेस आपने लेनी है, वो खबरें बड़ी आम सी चीज़ें होती हैं बाज़ औक़ात। मसलन पिछले दिनों एक ख़बर आई कि 2 लड़कियों ने गोल्ड मेडल लिया, इस्लामियात में अव्वल पोजीशन ली। बड़ी आम सी बात है, बड़ी आम सी चीज़ है। रोज़ रिज़ल्ट आते हैं, कहीं कोई BS का रिज़ल्ट आ जाता है, कोई MPhil का रिज़ल्ट आ जाता है, लोग कर जाते हैं। अच्छा, लेकिन वो उस तस्वीर में, मतलब मैंने जब उसको देखा तो मैंने कहा इस तस्वीर को यूज़ किया जा सकता है। मैंने कहा इसको ये मैंने वहाँ पे एक तहरीर बनाई, शायद किसी की नज़र से गुजरी। मैंने कहा आइए हम मौलवी पे तनकीद करते हैं, आइए हम मदारिस को बुरा भला कहते हैं, हम इन मौलवियों को जो औरतों को दबा के रखते हैं, आइए हम उनको तनकीद करते हैं। वो सारी तहरीर मैंने ये बना के एंड पे लिखा कि ये देखो कि ये 2 टॉप किया है, और उसके साथ उनके वालिद साहब की तस्वीर भी थी। अच्छा, मैंने वो अपनी वॉल पे लिखी कहीं, मतलब शायद मैंने उस वक्त तक तो किसी वो तस्वीर जो मैंने ना शायद किसी आम से बंदे ने शेयर की होगी कि जैसे आज रिज़ल्ट आया है, ठीक है। तो वो मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पे एक तो वो मेरी वॉल से वायरल होना शुरू हुई, लेकिन बहुत जल्द वो TV चैनल्स का मौजू बन गई। यानी उन लड़कियों के इंटरव्यूज़ के लिए चैनल्स के फ़ोन आ रहे हुए इंटरव्यूज़। मुझे बताया उन्होंने, कुछ लोगों ने, कि जी बहुत से लोगों ने उन लड़कियों तक रसाई हासिल की। अच्छा, ये एक वाक़या नहीं है। अच्छा, क्राइसिस मैनेजमेंट में मैं हमारे यहाँ एक वाक़या हुआ MAO कॉलेज में पिछले दिनों, कि एक ऐसा वाक़या अक्सर हो जाता है कि जी किसी लड़की ने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई, प्रूव हो के एक ख़बर चल गई बहुत बड़े चैनल पे, सारे चैनल्स पे चल गई कि जी वो हरासमेंट हुई है और लड़की ने इल्ज़ाम लगाया है और उसको किया है। अच्छा, ये मतलब जो मैं बात करना चाहूँ क्राइसिस मैनेजमेंट का, अब ज़ाहिर बात है ये बात एक मिनटों में, वो तो आपको बिल्कुल ऐसे ही जैसे कल का वाक़या हुआ कि वो तो आपका पूरे इदारे की रेपुटेशन, हर चीज़ उड़ा के रख देता है ना, इल्ज़ाम आ जाता है।
اچھا وہ میرے ٹیچر سے جو ہماری کالج میں میٹنگ ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا ہمارے لیے کرا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نا صرف ایک موقف دے دیں. ہم نے نا ایک بات کی, میں نے کہا جی جو ایک لڑکی کا الزام, باقی چیزیں تو بعد میں ہیں, ہمارے پاس ہم تو پیپر ہی نہیں لیتے اس کا. ہمیں اس نے الزام یہ لگایا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ نے نمبر لینے ہیں تو میرے ساتھ تعلقات بناؤ, ٹیچر پہ الزام لگایا تھا. تو انہوں نے کہا جو پیپر ہے وہ تو یونیورسٹی لیتی ہے, تو اس کا تو الزام ہی غلط ہے. آپ تصور کریں کہ ایک دفعہ خبر چلنے کے بعد وہ دوسری دفعہ خبر ہی نہیں چل سکی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک لاجیکلی اس کا ایک ایسا اینگل نکال لیا کہ جو مطلب جس کا ایک ثبوت تھا. اچھا اسی طرح مطلب میں چند واقعات, دیکھیں زندگی میں یا آپ کو معاشرے میں واقعات کوئی بڑے یونیک نہیں ملیں گے. آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ پلانٹڈ موویز بنا لیں یا اتنی ہالی ووڈ بالی ووڈ اکٹھا کھڑا کر لیں. یہ اللہ کرے ایسا ہو, لیکن آپ نے اسی معاشرے سے وہ واقعات لینے ہیں کہ جن واقعات کو آپ نے اپنے مقصد کے لیے اپنے اس کے لیے یوز کر جانا ہے. ٹھیک ہے, ایک بڑے فنکار تھے, آپ نے گزرتے وقت یہ شمع کے قریب ایک تماثیل تھیٹر ہے, اگر آپ معلومات رکھتے ہیں تو آپ کو ضرور پتہ, اس کے فوت ہو گئے جو مالک تھے, اور وہ بڑا نام تھا یعنی شہرت کا اور ارب پتی ہونے کا. ٹھیک ہے, تو مجھے وہ خبر ایک عام کسی نے شیئر کی کو فوت ہو گیا, لیکن اس کے پاس کوئی نہیں تھا. یعنی وہ اس حالت میں فوت ہوا کہ اس کی اولاد بھی ساتھ, اس کی اولاد ساری باہر ہے اور اس کو کسی ایک ملازم سنبھال رہا تھا. اچھا میں نے وہ نیوز لی اور ہم نے اس کو اینگلنگ کر دی اپنے اسلامک ٹچ کے حوالے سے کہ دیکھو جو شہرت یا وہ دولت. تو اچھا جب آپ یہ کرتے ہیں, اسی طرح ہم نے اس بار بھی آنے والا ہے ویسے 8 مارچ, لیکن 2-3 سال پہلے ہمیں بس ایک ٹاسک ملا کہ یار اس کو ہم نا پہلے سے ہی اس کے بارے میں ایسی صورتحال بنا دیں. ہم نے بڑی چیزیں ایسی بنا دیں کہ اس سال عورت مارچ تقریباً نہیں ہو سکا, کیونکہ اس کے مقابلے میں باقاعدہ اس طرح کی سچویشن بن گئی کہ وہ تو آپ کو ایز اے اسکالر میڈیا میں کام کرتے وقت جو چیز کرنے کی ضرورت ہے وہ اینگلنگ سیکھنا اور ٹائم اور اسپیس بر وقت اور اپنے لیے ایک اپنا بیانیہ جنریٹ کرنے کی کوشش کر دینا. دیکھیں جہاں پہ آپ کی پازیٹیو بات آئی, مثلاً جڑا والے واقعے میں ایک عالم دین اہل حدیث تھے جنہوں نے کہہ دیا کہ آپ ہماری مسجد میں آ جائیں. وہ ایک الگ بحث تھی کہ آنا چاہیے یا باتیں جو, لیکن وہ بات انٹرنیشنل میڈیا پہ چھا چکی تھی. ایران کا ایشو ہے, ہم ظاہر بات ہے 2 واقعات ہمارے یہاں پہ ہوئے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ انٹرنیشنلی ایفیکٹ کیا کہ یہ جو ایران کا جو یہ حملہ ہوا تو اس پہ جب بات کی گئی, ریاکشن آیا, تو اس ریاکشن نے انٹرنیشنل میڈیا تک وہ پہنچ گیا کہ لوگوں نے اس پہ کیا ریاکشن دیا ہے. حتیٰ کہ مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ایون پولیٹیکلی یہ شاید ہم کیونکہ ایک مسلک سے ہیں تو ہمیں یہ بات کر لینی چاہیے کہ پولیٹیکلی یہ جو سارا ایگریمنٹ وہ یہی تھا کہ جو آزاد امیدوار تھے وہ جائیں گے, جو اہل تشیع کی تنظیم ہے اس کا نام آپ وحدت المسلمین, لیکن آپ کا ریاکشن یعنی سوشل میڈیا ریاکشن وہ جب جنریٹ ہوا تو وہ نہیں, مطلب وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکے. دیکھیں صرف یہ چند مسالے میں نے لیے ہیں, اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں تھیں. آپ پرنس چارلس اس کی مطلب اس کی ہو رہی تھی تاج پوشی, تو ہم نے کیا کیا مطلب اس کا کاسٹ نکال لی کہ اس پہ خرچہ کتنا آ رہا ہے. پتہ چلا یہ تو کروڑوں ڈالر کی ہے. ہمارے یہاں پہ یہ ڈال دیتے ہیں کہ جی آپ قربانی نہ کریں اور کولر لگوا لیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا صرف آپ نے میڈیا میں اگر اپنی اسپیس بنانی ہے تو آپ نے اینگلنگ سیکھنی ہے اور ٹائم اور اسپیس کو یوز کرنا سیکھنا ہے. یہ چیز سیکھ جائیں گے. اچھا یہ چیز ظاہر بات ایک دن سے نہیں آئے گی, یہ چیزیں آپ کو پڑھنے سیکھنے سے آئیں گی. یعنی دینی طبقے کو شاید اس وقت جو ضرورت ہے وہ میں کئی دفعہ لکھتا بھی ہوں, کہتا ہوں کہ کاش کچھ تھنک ٹینک بنے. اور تھنک ٹینک سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں, کوئی بڑے جلسے یا نہیں, 5 لوگ کہیں کسی نیٹ ورک میں اکٹھے ہو جائیں کہ جو جب کرائسس آئے, دیکھیں کرائسس مینجمنٹ میڈیا ہم باقاعدہ ایک کورس کے طور پر پڑھاتے ہیں کہ دیکھو میڈیا کا امپیکٹ ہوتا ہی کرائسس میں ہے کہ آپ کرائسس میں, جیسے یوسف صاحب نے آج بھی ویڈیوز بنائی کہ اگر آپ کرائسس میں اپنا موقف نہیں دے سکے اور اس کو اپنے مطابق نہیں کر سکے, بعد میں چاہے آپ صفائیاں دیتے رہیں, بعد میں آپ پورے جلسے بھی کرتے رہیں, آپ اس کے امپیکٹ کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے.
تو آپ نے سیکھنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے لیے اسپیس کیسے لینی ہے, آپ نے بر وقت موقف کب اور کیسے دینا ہے, اور اس کو اینگلنگ کر کے, ہم 2 ورڈ یوز کرتے ہیں, فریمنگ اور جو ہے نا, اچھا فریمنگ کیا ہے, دیکھیں آپ نے یہ صبح و شام کے اذکار ہے, تو آپ نے تحریر تو آپ ایک حدیثیں ہیں, لیکن اس کو مزید خوبصورت, کتنے خوبصورت اینگل اگر آپ لگا لیں گے اور فریم کر لیں گے اور اس کا ایک تو وہ اس کی خوبصورتی بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, اینگلنگ میڈیا میں یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے مطابق, کسی بھی سچویشن کو اپنے مطابق کیسے کرتے ہیں. فریمنگ یہ ہے کہ آپ کا ایک فریم ہے, آپ کا فریم ہے دینی نظریاتی فریم. آپ نے کسی کے فوتگی, کسی واقعے, کسی بھی سچویشن کو اپنے فریم میں کیسے فٹ کر دینا ہے. اگر آپ کو یہ آ گیا تو پھر آپ کو میڈیا کنٹرول بھی کر سکیں گے, آپ میڈیا پہ راج بھی کر سکیں گے, آپ کی چیزیں بھی وائرل ہو جائیں گی, اور مطلب آپ کو بڑی اسپیس مل جائے گی. بہت شکریہ, میرے خیال گفتگو کے 10 منٹ کمپلیٹ ہو گئے. زندگی شعور سے, الحکمہ انٹرنیشنل.